اس کے باوجود کیونکہ رمضان بالکل قریب آن پہنچا ہے، تو جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اتنی مقدس مہینے کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، ہر طرف ہر بندے کو بخشنے کا اعلان کیا جاتا ہے، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، لیکن وہ 4 بد نصیب کون سے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا؟ اس میں سب سے پہلا جو بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر بھی معاف نہیں کرتا، وہ شراب پینے والا، شراب کا عادی جو بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر معاف نہیں کرتا کسی بھی صورت۔ ہاں، ایک صورت موجود ہے، وہ وہی والی کہ وہ اگر توبۃ النصوح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان جو شخص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر اس کی بخشش نہیں کرتا۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم اس چیز کو بالکل ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ اس بات پہ میں نے کہیں سابقہ جمعہ کے اندر پوری گفتگو کی ہے کہ والدین کا احترام کیا ہے، لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رمضان اتنا اہم مہینہ، اللہ تعالیٰ ہر قسم کا مسلمانوں پہ پیکیجز دے رہا ہے، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ تو دیکھ لیں کہ والدین کی عزت، والدین کا احترام کرنا ایک بندے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ گزشتہ کچھ جمعے کے موقع پہ میں نے آپ کو رکھا تھا والدین کو اور پیروں کے مد مقابل ایک دوسرے کو رکھ کے میں نے والدین کی عظمت آپ کو بیان کی تھی۔ شاید تب آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، لیکن آج اس جملے سے آپ کو شاید سمجھ آ جائے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو، رمضان کے اندر اس کی برکت، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جس حال میں بھی، کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے تجربات بھی ہے، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی جو سوچنے کی یا جو فکر ہوتی ہے وہ ہماری سوچوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ ہم ہوتے ہیں، ہمیں ان کی کوئی عادت اچھی نہیں لگتی اور انہیں ہماری عادتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو اس لیے جب ایسا سٹیج آ جائے والدین کا نا، تو پھر بلکہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بد دعا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ چڑھ رہے تھے، آپ آمین کرتے رہے، 3 سیڑھیاں چڑھے، آمین کیا۔ جو تھے صحابہ کرام تھے، آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہہ رہے ہیں اور جو دعا کرنے والا ہے وہ ہے نہیں، تو سوال کیا، تو کہا، حضرت جبرائیل امین میری بارگاہ میں آئے تھے اور اس نے کہا جو شخص بڑھاپے کے اندر اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پالے، والدہ یا والد کو، اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تو اتنی بڑی عظمت ہے، بہت سارے مقامات ہیں، بہت سارے رشتے ہیں، بہت سارے تعلق ہے، لیکن اللہ کی قسم سب سے عظیم رشتہ، سب سے مضبوط رشتہ، سب سے تعلق والا رشتہ اگر ہے تو وہ والدین کا ہے، جن کی ہم عزت نہیں کرتے۔ اور ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم والدین کو سمجھتے ہی نہیں کچھ، اور ہم لوگوں کے منہ سے یہ سنتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا، وہ تو پلاٹ بنا کے گیا، وہ تو گاڑیاں دے کے گیا، وہ تو بینک بیلنس دے کے گیا، ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کہا۔ اللہ کی قسم یہ لفظ تمہاری زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اور اس سے بڑی کیا وعید ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کی عزت کسی صورت میں نہیں کرتے، کہ نہ ان کی رمضان کے اندر بخشش ہوتی ہے اور نہ ہی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جو اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکا اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو خدارا رمضان کی آمد ہے، تو میری آپ تمام احباب سے مؤدبانہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، جو آج تک اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکے نا، یا آج بھی اپنے والدین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آج جا کے اپنے والدین کے ہاتھ جوڑے، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگے، والد صاحب، والدہ صاحب، ہم سے خطا ہوئی، ہم سے لرزشیں ہوئی، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر آپ نہیں معاف کریں گے۔ اور اس کے بعد تیسرا شخص